بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ قوم لوط پر آگ اور پتھروں کی بارش کیوں ہوئی، جانتے ہیں آپ؟ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ قوم لوط جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی ابتدا کی، قوم لوط کی طرف شیطان نے کس عورت کو بھیجا تھا اور اس عورت نے کیا ایسا کیا جس سے قوم لوط کی عورتیں بھی ایک نئے گناہ میں مبتلا ہو گئیں تھیں۔ لاقیس کون تھی اور اس نے قوم لوط کی عورتوں کو کیا سکھایا تھا؟ ناظرین، شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کرتا رہتا ہے اور انہیں ورغلاتا رہتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ایک مخلوق نہیں بلکہ ابلیس کی پوری جنریشن ہے اور ابلیس کی بے شمار اولادیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں شیطانی ذریت کا ذکر ملتا ہے، جو شیطان کے چیلے اور اس کے کاموں میں اس کے سپورٹیو اور مددگار ہیں۔ ناظرین، بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اولادیں ہیں، جن میں ولحان نماز اور عبادات میں وسوسے ڈالتا ہے، مسعود لوگوں میں افواہ پھیلاتا ہے، واسم گھر والوں میں لڑائیاں لگواتا ہے، مراح گانے بجانے کے گناہ کو عام کرتا ہے، اور اس طرح ابلیس کے کئی بیٹے اور پوتے ہیں، اور تاریخ میں ابلیس کے پوتے حامہ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ناظرین، ابلیس کی اولاد مختلف کاموں پر ڈیٹیلڈ ہے، اور شیطان کی ان اولادوں اور ذریت میں ایک نام لاقیس کا بھی ہسٹری میں موجود ہے۔ بعض روایات کے مطابق لاقیس شیطان کے بیٹے یا پوتے کا نام ہے، اور بعض کے مطابق لاقیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے، جسے ابلیس نے ایک خاص ڈیوٹی پر ڈیٹیل کرتے ہوئے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ قوم لوط دراصل تاریخ کی ایک طاقتور اور مالدار قوم تھی، جو اردن کے علاقے میں آباد تھی۔ یہاں سرسبز و شاداب وادیاں تھیں، جن میں سدوم اور امورہ کے نام سے دو علاقے موجود تھے۔ ناظرین، ابلیس نے اہل سدوم کو اس طرح گمراہ کیا کہ شیطان ایک دن انسان کی شکل روپ دھار کے سدوم کے لوگوں کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ مردوں کے ساتھ شہوت کریں، اور ان لوگوں کو یہ عمل بہت پسند آیا، لہٰذا یہ لوگ آہستہ آہستہ اس عمل کے عادی بن گئے، اور وہ روزانہ لڑکوں سے بدفعلی کرنے لگے، یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر سدوم کے علاقے سے گزرتا تو وہ لوگ اس کو پکڑتے اور اس کے ساتھ بدفعلی کرتے اور اسے اپنا شکار وکٹم بنا لیتے۔ ناظرین، ود دا پیسج آف ٹائم یہ لوگ اس گمراہ کام کے اندر اتنے انوالوڈ ہو گئے کہ یہ لوگ عورتوں کی بجائے مردوں اور لڑکوں سے زنا کرنے کو زیادہ سکون اور راحت کا سبب سمجھنے لگے۔ عورتوں کی طرف ان کی کوئی رغبت نہ رہی، اور کھلے عام اس عمل کو شہر کے چوک چوراہوں پر کیا جانے لگا، اور ان کی ہر محفل میں مردوں کا رقص اور ان کے ساتھ عیاشی اور زنا کرنا ان کا دستور بن چکا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی طرف اپنے بندے اور نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اہل سدوم کو اس گندے عمل سے توبہ کرنے کو کہا اور فرمایا، تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس زمین پر کسی نے نہیں کی۔ تم مردوں کے پاس جا کر اپنی سیکشول ڈیزائر پوری کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، تم لوگ حد سے تجاوز کر گئے ہو۔ لیکن قوم لوط پر اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کی واعظ و نصیحت کا کوئی امپیکٹ نہ پڑا، بلکہ وہ الٹا حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف ہو کر انہیں مجبور کرنے لگے کہ تم اتنے ہی نیک اور پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ۔ اہل سدوم کا مردوں سے زنا کرنا اور بدفعلی صرف ایک گناہ ہی نہیں تھا، بلکہ اس عمل سے وہ خدا کے بنائے ہوئے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر رہے تھے، اور ایسے سنگین جرم کی ابتدا کر چکے تھے جس سے افزائش نسل کا پورا قدرتی نظام ڈیمیج ہو چکا تھا۔ بہرحال، جب قوم لوط کے مردوں نے اپنی عورتوں سے قربت کرنا اور ان سے اپنی سیکشول ڈیزائر پورا کرنا چھوڑ دیا، تو ابلیس کے لیے ایک سنہری گولڈن چانس تھا کہ اس قوم میں اپنے ایک نئے گناہ کی ابتدا کر دے۔ لہٰذا ابلیس لعین نے اپنی بیٹی، جس کا نام تاریخ نے لاقیس رکھا ہے، اسے اہل سدوم کی طرف بھیجا، اور لاقیس جنات اور شیاطین میں سب سے حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ ابلیس نے اسے حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت عورت کی شکل اختیار کرے اور قوم لوط کی ان عورتوں کے پاس جائے اور انہیں ہم جنس پرستی کا یہ کام سکھائے، جنہیں مردوں نے چھوڑ دیا تھا۔ لہٰذا لاقیس ایک خوبصورت عورت کی صورت میں ان عورتوں کے پاس آئی اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی کہ میں تباہ و برباد آہو بقا کرنے لگی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک نوجوان مرد کے ساتھ اپنی سیکشول ڈیزائر پوری کرتا ہے، لہٰذا اب میری جوانی اور میرا حسن سب کچھ ڈیمیج ہو کے رہ گیا اور سب کچھ رائے گاہ چلا جائے گا۔ اور یہ سن کر قوم لوط کی دیگر عورتیں بھی واویلا کرنے لگی اور اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگی۔ پھر لاقیس نے ان عورتوں سے کہا، ہم بھی ان مردوں سے بے نیاز ہو جائیں گی اور ان کی طرف رغبت نہ کریں گی جس طرح وہ ہم سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔
ہم ان سب مردوں کی ہمیں کوئی ضرورت محسوس نہیں کرنی، ہم اپنی خواہشات کو آپس میں پورا کر سکتے ہیں۔ اس پر ان عورتوں نے لاقیس سے پوچھا ہاؤ از اٹ پاسبل، لہٰذا قوم لوط کی ایک رئیس اور خوبصورت عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بد فعلی کی، اور ان عورتوں کو عورتوں سے ہم جنس پرستی کا شیطانی طریقہ سکھایا۔ اس رئیس عورت کو یہ عمل بہت پسند آیا، لہٰذا وہ عورت سدوم اور عمورہ کی دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان سب کو بھی اس طرح کرنے کو پریکٹس کرنے کو کہا، اور عورتوں کے درمیان ہم جنس پرستی کے اس طریقے کا آغاز ہو گیا۔ جب ان مردوں نے دیکھا کہ عورتوں کے ساتھ اپنی سیکشول ڈیزائر کو پورا کر رہی ہیں، تو ان مردوں نے اپنی عورتوں کو اس بد فعلی سے منع نہیں کیا اور خود بھی ہم جنس پرستی کے گناہ میں ملوث رہے اور ان عورتوں کو بھی اس گناہ میں شریک کرتے رہے۔ آخرکار جب قوم لوط کی سرکشی اور گناہ حد سے تجاوز کر گئے تو اللہ رب العزت نے ان پر پتھروں اور آگ کے انگاروں کا عذاب بھیجا، جس سے ان کے جسموں کے پرخچے اڑ گئے اور سدوم اور عمورہ کی 5 بستیاں بالکل تباہ و برباد ہو گئیں۔ سدوم اور عمورہ ان علاقوں میں سے ہونے والے ہم جنس پرستی کی گناہ کا ذکر نہ صرف اسلام، تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے، جن میں ان علاقوں یعنی سدوم اور عمورہ کو سٹیز آف سنز یعنی گناہوں کی بستیاں کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قدیم صحیفوں اور یونانی تاریخ میں بھی سدوم اور عمورہ کے ان گناہگار شہروں کا تذکرہ ملتا ہے، جس کے مطابق سدوم اور عمورہ تاریخی انسان کے وہ پہلے علاقے تھے جن سے ہم جنس پرستی کا آغاز ہوا تھا، اور ابلیس کی بیٹی لاقیس نے بعد میں اس گناہ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے وہاں کی عورتوں کو بھی ہم جنس پرست بنا دیا، جسے جدید دور میں آج کل کے دور میں آپ کو پتہ ہے لیسبین کا نام دیا جاتا ہے۔ سدوم اور عمورہ کے بعد ہم جنس پرستی کی بیماری قدیم مصر، یونان، چین، افریقہ اور یورپ تک پھیلتی چلی گئی۔ جدید دور کی بات کی جائے تو یورپ اور امریکہ نے ہم جنس پرستی کی سب سے زیادہ سپورٹ کیا ہے، جو ترقی یافتہ معاشروں میں بھی ڈیبیٹ کا ایک ٹاپک بنا ہوا ہے۔ اس گناہوں نے جرم کو حقوق انسانی میں شمار کرنے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ دراصل اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے نر اور مادہ جوڑے پیدا کیے ہیں۔ یہ نر اور مادہ نسل کی سروائیول کے لیے ان کا آپس میں سیکشول انٹریکشن جو ہے قدرت کے قانون کے بالکل عین مطابق ہے۔ انسانی قانون کسی حد تک بھی کسی حال میں بھی قانون الہی کا الٹرنیٹو نہیں ہو سکتا، اور قانون الہی کے فائدے اور برکات کو کسی انسانی قانون کے ذریعے حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، آج اس جرم کے سپورٹر ہم جنس پرستی اور لیسبین کمیونٹی کو سماج میں درجہ دینے پر خوشی منا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ داد تحسین حاصل کر رہے ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی اس طرح خوشیاں منا رہی تھی اور بے حیائی کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوئی تو وہ قوم نیست و نابود کرتے۔ اللہ تعالی ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، آپ مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے جو 20 سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہے، ایوی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر شلاجیت استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔